الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ صدق اللہ العظیم۔ آپ تمام دوستوں کے لیے البلاغ چینل کی طرف سے استقبال کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا یہ 5واں ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 4 ایپیسوڈز میں آپ بگ بینگ کے تعلق سے اور قیامت کی ہولناکیاں، سورہ تکویر کی روشنی میں سورج کیسے ختم ہوگا، پہاڑ کیسے چلائے جائیں گے اور سمندروں کے اندر کیسے آگ لگے گی، یہ ساری باتیں آپ سماعت فرما رہے تھے۔ آج جو سورہ تکویر کی ہی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب جانوں کو جسموں سے جوڑ کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جیسا کہ سورہ انفطار کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خبروں سے جو ہے نا خبریں کھول دی جائیں گی، خبور بُعْثِرَت، یعنی خبروں کو کھول دیا جائے گا۔ تو جیسے سبزہ زمین سے اگتا ہے ایسے انسان بھی اگنے لگیں گے۔ آج میڈیکل سائنس یہ جو باتیں ہیں اس کو بھی پروو کر رہی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ دنوں میں اس کے اوپر بھی ریسرچ چل رہا ہے اور اسے بھی پروو کریں گے سائنٹسٹ۔ حالانکہ پچھلی نشست میں یہ بات رکھی تھی کہ کلوننگ ٹیسٹیفائز ریزریکشن، کلوننگ کے ذریعے سے جو ریسرچ آج ہو رہا ہے کہ انسان کے سیل کو لے کر کیسے انسان کی ہی ہو بہو صورت کو بنایا جاتا ہے، اسے سائنس میں کلوننگ کہتے ہیں۔ کلوننگ کے ذریعے سے ریزریکشن، قبروں سے کیسے اٹھایا جائے گا، اس پروف کو آج سائنٹسٹ، بہت سارے سائنٹسٹ مان رہے ہیں۔ اور حدیث کا حوالہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ سارے اعضاء ہمارے گل سڑ جائیں گے سوائے یہ ایک دمچی کی ایک ہڈی ہوتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ گلتی نہیں ہے قبروں کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث میں بات آتی ہے کہ اسی وہ دمچی کی ہڈی جو رائی کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اسی سے انسانوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو وہ دمچی کی ہڈی اتنی وہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون ہو تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو سمجھنے کے لیے یہ بات بتلائی کہ اس دمچی کی ہڈی جو گلتی نہیں قبروں کے اندر، اس سے انسان اٹھائے جائیں گے۔ جیسے کہ سبزہ زمین سے اگتا ہے ایسا انسان جو ہے نا اگیں گے قبروں سے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اہم چیز آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں۔ جیسے کہ ہم قبرستانوں کو جب جاتے ہیں تو ہم 3 بار ڈھیلے پڑھ کر جو ہے نا قبر کے اوپر ڈالتے ہیں۔ وہ کیا پڑھ کر ڈالتے ہیں؟ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ انسان کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا اور دوبارہ اسی مٹی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، دوبارہ اسی مٹی سے تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ ذرا غور فرمائیں، ہمارا تعلق مٹی سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے ہی انسان بنا ہے، اور پھر ہم اسی مٹی میں جا رہے ہیں، اور اسی مٹی سے ہم تم کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ تو انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں جائے گا، اور پھر مٹی سے ہی اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا اپنی اپنی قبروں سے۔ تو یہاں پر میں ایک میڈیکل سائنس کا ایک پروف رکھنا چاہتا ہوں، اور میں ایک ایگریکلچر سائنٹسٹ ہوں۔ ایگریکلچر سائنٹسٹ کے ناطے میں ایک پروف آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کی تشریح سائنٹیفک انداز میں ہمارے سامنے آئے۔ دیکھیے، مٹی کے اندر بہت سارے اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مٹی کے اندر کیلشیم ہے، مولیبڈینم ہے، زنک ہے، نائٹروجن ہے، اور فاسفورس ہے، پوٹاش ہے۔ ایسے 16 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں زمین کے اندر، مٹی کے اندر۔ یہ مٹی کے اندر جو معدنیات، جو ایلیمنٹس جو پائے جاتے ہیں، وہ مٹی کے جو ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں، مثال کے طور پر فاسفورس ہو، مثال کے طور پر کیلشیم ہو، جو مٹی کے کنٹینٹس بیج کو جاتے ہیں۔ بیج کے جانے کے بعد بیج کے اندر کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں، بہت سارے کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں۔ میں جب ایم ایس سی ایگریکلچر جب کر رہا تھا تو میرا میجر سبجیکٹ تھا سیڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر سیڈ فزیالوجی۔ تو الگ الگ بیج کے اندر، الگ الگ سیڈز کے اندر الگ الگ کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں۔ وہ کیمیکل ریاکشنز ہونے کے بعد جو ہے نا، سیڈ جو ہے، بیج جو ہے، زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے۔
تو یہ پورے کیمیکل ریاکشنز ہونے کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیلشیم آئرن وغیرہ کے جو کنٹینٹس جو آلریڈی مٹی میں ہوتے ہیں بیج کے ذریعے سے پیڑ کو جاتے ہیں، پانی کے ذریعے سے جو بلڈ سرکولیشن جیسا ہمارے جسم میں ہوتا ہے ایسا پلانٹس کے اندر پانی کے ذریعے سے جب روٹس بنتے ہیں، بیج کے بعد جو ہے نا جب روٹس بنتے ہیں، جب جڑیں ہیں، جڑوں کے ذریعے سے وہ مٹی کے پورے کنٹینٹ جو ہے نا پلانٹ کو جائیں گے، درخت کو جائیں گے، اور درخت سے جو کنٹینٹس ہمیں ملتے ہیں وہ گویا کہ ہم مٹی ہی کھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر راگی کے اندر کیلشیم اور آئرن زیادہ ہے، اور دوسرے الگ الگ گیہوں کے اندر، چاول کے اندر الگ الگ کنٹینٹس موجود ہیں۔ تو یہ پورا ہمارا کمپلیٹ ڈائٹ جو بنتا ہے اس کے اندر یہ پورے 16 ایلیمنٹ جو ہے نا ہمارے ڈائٹ کے اندر، ہماری فوڈ کے اندر، ہماری غذا کے اندر جو ہم ہر روز کھا رہے ہیں، یہ 16 ایلیمنٹس مٹی کے ہمیں ملیں گے، مگر اللہ تعالیٰ ہم کو مٹی نہیں کھلا رہا ہے، بلکہ فروٹس کی شکل میں کیلے کھا رہے ہیں، ہم سیب کھا رہے ہیں، انگور کھا رہے ہیں۔ یہ پورے ہمارا جو بھی فروٹ، جو بھی ترکاریاں، جو بھی غذا ہم کھا رہے ہیں، یہ 16 ایلیمنٹ جو مٹی کے ہیں وہی ہم جسم کے اندر جو ہے نا لے رہے ہیں، اور وہی ہمارے مٹی کے ہی کنٹینٹس ہمارے جسم کے اندر بن رہے ہیں۔ یہ ایگریکلچر ریسرچ ہے۔ اب آئے میڈیکل ریسرچ کو بھی ہم سمجھیں گے۔ میڈیکل ریسرچ کیا ہے؟ مثال کے طور پر سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13، 14 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا، حقیر نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹیوں کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسے احسن طریقے سے ہم نے انسان کی تخلیق کی، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اس سورہ مومنون کی آیتوں کے اندر انسان کے الگ الگ اسٹیجز جو ماں کے پیٹ کے اندر جو انسان کی پرورش ہوتی ہے، میں انشاءاللہ اگلی نشست میں ایمبریالوجیکل اینڈ فزیالوجیکل ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ کے تعلق سے بہت سارے باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اب میرا وہ عنوان نہیں ہے۔ بہرحال جو ماں کے پیٹ سے جو ہے نا ہمیں وہ کنٹینٹس بھی ملیں گے۔ وہ کنٹینٹس ملنے کے بعد اس سے پہلے پھر دیکھیے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا۔ وہ حقیر نطفہ جو غذا کھانے کے بعد جس سے انسان پیدا ہو رہے ہیں، وہ حقیر نطفے میں اگر لیب ٹیسٹ میں اگر کریں گے تو میڈیکل سائنس کے اندر یہ پتہ چلایا گیا ہے کہ اس حقیر نطفے کے اندر بھی یہ 16 ایلیمنٹ جو میں کہہ رہا ہوں مٹی کے جو کنٹینٹس ہیں 16 ایلیمنٹس، وہ پورے کے پورے ایلیمنٹ جو ہیں وہ حقیر نطفے میں پائے جاتے ہیں، جو غذا کے ذریعے سے وہ حقیر نطفہ بنتا ہے، اور وہ حقیر نطفہ ہی جو ہے نا مٹی کے کنٹینٹس اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا۔ تو مٹی کے ہی کنٹینٹ جو ہے نا حقیر نطفے کی شکل میں نسل بعد نسلاً جو انسان جو ہے بن رہے ہیں، انسان کا جنریشن ہو رہا ہے، انسان جو وجود میں آ رہے ہیں حقیر نطفے کی طرف سے، وہ حقیر نطفہ جو ہے نتھنگ بٹ جو ہے نا سائل، نتھنگ بٹ مٹی ہی حقیر نطفے کی شکل میں نسل بعد نسل انسان میں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ تو اسی چیز کو قرآن پاک نے کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر حقیر نطفے میں تبدیل کیا، حقیر نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹی کی ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ تو الگ الگ اسٹیجز سے انسان کو پار کر کے، اور جو ماں غذا جو کھا رہی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بھی جو بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے، اسی مٹی کے کنٹینٹس ہی ہیں۔ جو غذا میں جو مٹی کے کنٹینٹس ہیں وہی بھی ماں کھا رہی ہے، اور اس بچے کی پرورش بھی مٹی سے ہی ہو رہی ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر جو مٹی سے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر دوبارہ اسی مٹی میں تم کو لوٹا رہے ہیں، پھر دوبارہ اسی مٹی سے تم کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ تو اسی چیز کو قرآن پاک کے اندر سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جانوں کو جسموں سے جوڑ کر کھڑا کر دے جائیں گے۔ اس کے پروف کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے، کیا تم ان مردہ زمین کو نہیں دیکھتے؟ وہ بنجر زمین ہوتی ہے، مردہ زمین ہوتی ہے، مگر وہی مردہ زمین کے اندر جب ہم بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین کے اندر ہم زندگی بخشتے ہیں۔ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زمین کے اندر جو ہے نا جان ہم کیسے بخشتے ہیں، ذرا غور و فکر کریں۔ بارش آنے کے بعد جو ہے نا زمین کے اندر بہت سارے بیکٹیریا، بہت سارے مائکرو آرگنزمز جو جرمز ہوتے ہیں جو آنکھوں کو نظر نہیں آتے، اگر وہ بیکٹیریا، اگر وہ مائکرو آرگنزمز اگر نہ ہوتے تو کوئی بھی سیڈ دنیا کے اندر، کوئی بھی بیج جو ہے جرمنیٹ نہ ہوتا۔
تو اسی مائکرو آرگنزمس جس میں بینیفیشیل بیکٹیریا ہوتے ہیں، جسم جو ہے نا زمین کے اندر بارش آتے ہی یہ ایک دم جو ہے نا ان کا جنریشن زیادہ ہو جاتا ہے، اور پودوں کی نباتات کی پیداوار کے لیے یہ مائکرو آرگنزمس ہیلپ کرتے ہی کہ نباتات گرو ہوں، نباتات جو ہے نا بڑے پھلیں پھولیں۔ اس کے لیے وہ مائکرو آرگنزم ہر وقت وہ ایکٹ کرتے رہتے ہیں۔ جڑوں کے اندر جو درخت ہوتا ہے اس کی جڑوں کے اندر وہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو مرے ہوئے ہیں، جو ایکٹیو نہیں ہوتے بیکٹیریا، ایسے بیکٹیریا بھی بارش آتے ہی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور جو ہے نا ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے مائکرو آرگنزمس کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی بخشتا ہے اور وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ مردہ زمین ہے، جب ہم بارش برساتے ہیں تو اسی مردہ زمین کے اندر ہم زندگی بخشتے ہیں، جان آ جاتی ہے مردہ زمین کو، جو ہے نا ہم جان ڈال دیتے ہیں اس مردہ زمین کے اندر، اور تم لہلہاتے ہوئے باغ، ہر طرف جو ہے نا سبزہ تم کو دکھائی دیتا ہے۔ کیا اس میں میری قدرت کی نشانی نظر نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ کیسے ہم خبروں سے اٹھائے جائیں گے، کیسے ہم جو ہے نا جب ہمارے اعضاء گل سڑ جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو کون ہے جو ہماری خبروں سے کھڑا کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قیامہ کی آیت نمبر 3 اور 4 کے اندر کہ صرف ان کے گلے سڑے اعضاء کو ہی ہم جمع کر کھڑا نہیں کریں گے، ان کے بوسیدہ ہڈیوں کو ہی ہم جمع کر کھڑا نہیں کریں گے، بلکہ ان کے انگلیوں کی لکیریں، ان کے فنگر پرنٹس کو بھی ہم ٹھیک اسی طرح بنا دینے پر قادر ہیں۔ اس سے پہلے کی نشست میں بھی میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ اب دنیا کے اندر 800 کروڑ انسان بستے ہیں، ہر ایک کے بھی فنگر پرنٹس الگ الگ۔ صرف آج جو ہے نا 800 کروڑ لوگوں کے فنگر پرنٹس الگ نہیں، بلکہ جب سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور آج تک اور قیامت تک بھی جتنے انسان پیدا ہوں گے ان کے فنگر پرنٹس ایک دوسرے کو نہیں ملتے، یہ ایک دوسرے کے سملر نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنا بڑا قدرتی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف ان کے گلے سڑے اعضاء کو ہی جمع کر ہم خبروں سے نہیں اٹھائیں گے، صرف ان کے بوسیدہ ہڈیوں کو ہی ہم جمع کر کے خبروں سے نہیں اٹھائیں گے، بلکہ ان کی انگلیوں کی لکیروں کو بھی، ان کے فنگر پرنٹس کو بھی ٹھیک اسی طرح بنا دینے پر ہم قادر ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ قیامت کے آخرت کے دن کیسے انسانوں کو خبروں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے جو چیزیں جو ہے نا سائنٹسٹ جو ہے نا الگ الگ انداز میں بیان کر رہے ہیں، اور بہت سارے سائنٹسٹ مان رہے ہیں کہ انسان خبروں سے بھی اٹھائے جائیں گے ایک دن، اس کے اندر بھی زندگی، جیسے بیکٹیریا کے اندر جو ڈارمنٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو جاندار نہیں ہوتے، ان جاندار بیکٹیریا کے اندر جو ڈارمنٹ بیکٹیریا ہوتے ہیں ان کے اندر جیسے زندگی بخشی جاتی ہے، اسی طرح انسان بھی جو ہے نا ایک ڈارمنٹ پیریڈ ہے۔ ہماری خبروں کے اندر جب ہم چلے جاتے ہیں کہ ایک ڈارمنٹ پیریڈ ہے، وہ ڈارمنٹ پیریڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو ہے نا سارے انسانوں کو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ تو یہ ہی چند باتیں جو ہے نا وہ عزت نفوس زوجت کے تعلق سے، تو میں اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو خود ہم سمجھے اور سمجھ کر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔